اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 اور 37۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اور جب آپ اس شخص کو یعنی زید بن حارثہ کو، جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام باقاعدہ طور پر قرآن میں آیا ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سچویشن، یہ معاملہ کتنا کریٹیکل ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کے غلام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے بعد سیدہ خدیجہ نے گفٹ کر دیے تھے۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالا تھا۔ ان کے جوان ہونے پر آپ نے ان کی شادی اپنی کزن سے کر دی، جناب سیدہ زینب بنت جوہش سے۔ اور یہ نکاح کیونکہ آپ کی فرمائش پر ہوا تھا، یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کروایا تھا، وہ لوگ اس بات پر راضی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی قبیلے سے، جو کہ ایک معاشرتی لحاظ سے بہت اونچے درجے کا شریف قبیلہ شمار ہوتا تھا، اور سیدنا زید بن حارثہ ایک غلام زادے تھے، تو جب رشتہ طلب کیا تو وہ جو داغ غلامی والا ان پر موجود تھا۔ سیدہ زینب خود اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے کے مطالبہ پر ہی پہلے تو اپنی توہین سمجھی، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو بتایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کا یہ حق نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ نبی کی خواہش نہیں بلکہ میرا حکم ہے۔ اس حکم الہی کے سامنے ان لوگوں نے سر تسلیم میں خم کر دیا، ورنہ یہ رشتہ یا نکاح کا ہو جانا ناممکن تھا۔ تو اللہ کے حکم کے تحت سیدہ زینب سے نکاح تو ہو گیا، لیکن معاشرتی تفاوت کہہ لیں آپ اس کو، ذہنوں کی دوری کہہ لیں، وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکی۔ زید بن حارثہ کیونکہ غلام زادے تھے اور رنگت کے بھی حبشیوں کی طرح کالے تھے، تو سیدہ زینب اپنے شوہر کا وہ احترام نہ کر سکیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے سیدنا زید اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر تذکرہ کرتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں طلاق دے دوں زینب کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو بھانپ گئے تھے کہ یہ طلاق دیے بغیر اب نہیں رہے گا۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ جیسے ہی زید طلاق دیں تو عدت پوری ہونے کے بعد آپ کو اپنے نکاح میں لانا ہوگا زینب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز رشتہ داروں سے اور مکہ کے کافر لوگوں سے اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کیسے کریں گے، جبکہ عرب میں تو اس بات کا رواج تھا کہ وہ اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے اور سگی بہو ہی تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ دیا آپ کو، تو اس میں جو حکمت تھی کہ اس میں یہ تھی کہ اس میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کا مقصد اس رسم کو توڑنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو ہر بار ان کی شکایت پر سمجھاتے ہی رہے اور یہی کہا کہ عورت اس نے اپنی خواہش کی قربانی دے کر تم سے نکاح کیا ہے، تم بھی کچھ برداشت سے کام لینا چاہیے، تو تم اس سے منع رہو۔ وہ طلاق سے منع کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو التوا میں ڈالے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب طلاق واقع ہو گئی تو زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لانا ہوگا۔ تو اس وقت تمام دشمنان اسلام کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ بات ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔
اللہ نے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ہم ان سے کروائیں گے۔ تو اتنے شریف النفس انسان کو جب کہا جائے کہ جن کی شرافت پورے عرب میں مشہور تھی کہ آپ عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم والے تھے، تو پھر ان پر یہ چیز گراں گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بہت پریشان تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے ہی یہ رسمیں توڑی ہیں، لہٰذا آپ بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ اگر کوئی کافر انگلی اٹھاتا ہے تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تسلی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر استقامت دکھائی اور سیدہ زینب سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ کے نکاح میں وہ آ گئیں اور اس روئے سرزمین پر آپ کی کوئی نکاح کی سرمنی نہیں ہوئی، کسی طرح کا بھی کوئی فنکشن نہیں ہوا نکاح کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر کروایا، اور جناب ام المومنین جناب سیدہ زینب فخر فرمایا کرتی تھی تمام ساری بیویوں کے کہ تمہارے نکاح زمین پر رسول اللہ کے ساتھ ہوئے ہیں، مگر میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر کروایا ہے۔ تو آپ جناب پھر بغیر کوئی سرمنی ایسی کیے سیدہ زینب کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور اس ساری سچویشن کا جو مطلب تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، تو عرب میں موجود اس رسم کو توڑنا تھا۔ ایک تو یہ بتانا کہ منہ بولے بیٹے کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ وراثت میں حقدار ہے، اور ان کی طلاق یافتہ بیویوں سے اس کا سسر نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کسی کو بھی اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔